اجتماعی حمد، قرأت، نعت، نظم اور پرزور ولولہ انگیز انگلش، عربی، فارسی، اردو تقاریر اور معلومات سے بھرپور مکالمے انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کریں گے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پروگرام کا آغاز اور پروگرام کی ترتیب کیا دوں۔ یہ کشمکش ہے حمایت دل میں، یہ کشمکش ہے حمایت دل میں، سناؤں تم کو کہاں سے پہلے، ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اس عنوان پر میں تقریر پیش کرنے کے لیے عالمگیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ عالمگیر 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اور میں اعلان کر دوں یعقوب اور اس کے رفقا نے جو پڑھا تھا، ماسٹر سہیل صاحب نے، آزاد ٹینٹ ہاؤس، رحمان، ایثار بھائی، عبدالباری صاحب اور ضیاء الدین بھائی نے ان کو کچھ انعام دیا ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ محمد رفیق سلموں کو ماسٹر سہیل احمد صاحب نے 50 روپیہ دیا اور ضیاء الدین بھائی نے 50 روپیہ دیا، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ویسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں، ہر آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے جو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے احسان جتایا، اللہ بھی احسان جتا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، لیکن وہ کون سی بات ہے جس پر ساری دنیا کا خدا احسان جتاتا ہے؟ وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا ساری کائنات بناتا ہے لیکن احسان نہیں جتاتا، انسان بناتا ہے احسان نہیں جتاتا، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، سورج اور چاند پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، شجر و حجر پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، شمال و جنوب پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، مشرق و مغرب پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، آدم علیہ السلام کو عظمت کی احسان نہیں جتایا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتایا، اسماعیل علیہ السلام کو چوری سے بچایا، احسان نہیں جتایا، تمام انبیاء کو عظمت بخشی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو چیز میرے خزانے میں بھی ایک تھی وہ چیز میں نے تمہیں دے دی، وہ چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے وضحا کہا، جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا، جن کے تابع کو قرآن نے یاسین کہا، جن کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جن کے اخلاق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جن کے کمر کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جن کے آنے کو قرآن نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جن کی رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جن کی ہمارگیری کو قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جن کی حیثیت کو قرآن نے بشیرا و نذیرا کہا، جن کی عظمت کو قرآن نے سراج منیرا کہا، اور یہ بتایا کہ اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ میرے دوستوں، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن مدن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفسیر ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ کے کلام ہے، قرآن بے مثال ہے، اس لیے جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، اس لیے جس نبی پر اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ میرے دوستوں، قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، ہمارے نبی کو بھی دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں، بس دعا کریں کہ
اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.